السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ہم کہاں کے سچے تھے پارٹ 2۔ جاب ملنے کے بعد جب بھی میں پاکستان آیا، مہرین سے میری ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہی ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی ہی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا رہتی تھی، جن میں پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا ہوگا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہیں اور آئندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اس سے کبھی نہیں کہی۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اس کے کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی بھی مہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک متوازی اور نارمل زندگی گزار سکے۔ وہ شام تک ہمارے گھر ہی ٹھہری تھی، پھر امی میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود، تم مہرین کو گھر چھوڑ آؤ، انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 6 بجے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں نے کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی۔ گاڑی کی چابی لے کر میں جب باہر آیا تو امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ امی بھی باہر پورچ میں آ گئی تھی۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ۔ تم کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ناگواری کی لہر آئی تھی، مگر کسی پس و پیش کے بغیر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مشل کبھی ایسا نہ کرتی، ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی تھی۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے۔ اگر تم پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پیچھے بیٹھنے پر ہی اصرار کرتی۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی، لیکن چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہے؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مستقل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ۔ پتہ نہیں، میں اس کے جواب پر حیران نہیں ہوا تھا، وہ ایسی ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں جان گیا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے، نہ مجھ میں۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں، اور میں چپ ہو گیا تھا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں اسے بار بار مخاطب کیے جاتا۔ ہاں، مشل ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی۔ شاید میں نے اسے کبھی خاموش نہیں دیکھا تھا، اس لیے۔ مشل ہر معاملے میں اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ دراز کا سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں جو دراز پلکوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہم رنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے۔ وہ بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی۔ اور مہرین؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنے ذہن میں جیسے اس کے نقوش ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا، وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت میں کوئی اور تو ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اسے کچھ بہتر کر دیتی۔ پھر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز۔ واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا، پتہ نہیں کیوں۔ میں پھر اس کا موازنہ مشل سے کرنے لگ گیا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشل کا سامنا کرنا، وہ جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی تھی، جو ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پر چھا جاتی تھی۔ پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جیلسی حق بجانب ہے، اور وہ کر بھی رہی تھی۔ مجھے مشل پر بھی فخر محسوس ہوا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟
किसी के पास उससे ज़्यादा नेमतें होंगी। खूबसूरती, ज़हानत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, क्या नहीं था उसके पास। और वो तो फिर अंदर से भी खूबसूरत थी। उसमें गुरूर नहीं था, आजिज़ी थी, नरमी एसार था, सच्चाई थी जो उसके हर लफ्ज़ में बोलती थी। और इस साफ गोई ने ही तो मुझे उसका शेदा किया हुआ था। उसका घर आ गया था, गेट खुला हुआ था। मैं गाड़ी सीधी अंदर ले आया। मैंने खाला से कहा था कि मैं खुद चली जाती हूँ, मगर उन्होंने खुद ही इसरार किया था कि आप मुझे छोड़ आएंगे। हालांकि मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती थी। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। गाड़ी के हैंडल पर हाथ रखते हुए उसने पता नहीं क्यों सफाई पेश की। इससे पेशतर कि वो दरवाज़ा खोलकर उतर जाती, मैंने हैंडल पर हाथ रख दिया। मैंने कोई जहमत नहीं की। तुम मेरी कज़िन हो और पहले भी तो तुम्हें मैं ही छोड़ कर आता था, तब तो तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। पहले की बात और थी। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अचानक मिशेल बाहर आई थी। मैंने हैंडल से हाथ उठा दिया। महरीन दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई। मिशेल सीधी मेरी तरफ आई थी। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसने मेरी तरफ वाला दरवाज़ा खोला और महरीन को मुखातिब किया। अच्छा क्या महरीन, तुम किसी बहाने से इन्हें लाई, वरना ये साहब तो यहाँ आने पर तैयार ही नहीं होते। महरीन ने एक नज़र रुककर हम दोनों को देखा था और फिर कुछ कहे बगैर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। अब अंदर आओ तुम भी, मिशेल ने मुझे कहा था। नहीं यार, मुझे कुछ काम है, मुझे वापस जाना है। मैं 1-2 दिनों तक चक्कर लगाऊंगा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर खींचा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे 1-2 दिन के बाद के चक्कर में। तुम अभी उतरो, आखिर मैंने भी दोपहर के लंच का कर्ज उतारना है। इस वक्त तो आराम से छोड़कर चले गए थे, मगर अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। उतरो नीचे। मैं उसकी बात रद्द नहीं कर सका और मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया। उसके साथ बातें करते हुए मैं अंदर आ गया था। नानी अम्मा कहाँ हैं? मैंने अंदर आकर पूछा था। अपने कमरे में है, मिलना चाहते हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसके साथ जब मैं नानी के कमरे में दाखिल हुआ तो महरीन वही थी। हमें देखकर वो कमरे से बाहर चली गई। दादी देखिए दादी अम्मी, आज आपके नवासे को ज़बरदस्ती पकड़ कर लाई हूँ, वरना ये तो आने पर तैयार ही नहीं था। मिशेल ने जैसे मेरा तारुफ करवाया था। मैं नानी अम्मा के पास बैठ गया। उन्होंने मेरा माथा चूमा। 1-1.5 माह के लिए आते हो, उसमें भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए पैगाम भिजवाना पड़ता है। मैं उनके शिकवे पर शर्मिंदा हो गया था। नहीं नानी अम्मा, बस मसरूफियत ही इतनी होती है कि कहीं आने जाने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मैंने सफाई पेश करने की कोशिश की। हाँ भाई, बहुत मसरूफ़ है ये। हम जैसे फालतू लोगों से मिलने के लिए वक्त कहाँ निकालेंगे। इनसे मिलना हो तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए कि भाई अगर फुर्सत है तो एक नज़र हम गरीबों पर भी। मिशेल कुर्सी पर झूलते हुए कह रही थी। मैं उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जाओ मिशेल, असद के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ। वो नानी अम्मा की हिदायत पर सर हिलाते हुए उठ गई। तुम्हारी माँ आई थी, कह रही थी कि तुम अगले हफ्ते जाने वाले हो, नानी अम्मा ने मुझसे कहा। हाँ, छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है मेरी, इसलिए। इतनी कम छुट्टियाँ लेकर क्यों आते हो नानी? ये इतनी कम छुट्टियाँ भी नहीं होती। 1 माह गुजार कर जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या रहूँ। मैंने तो तुम्हारी माँ से कहा है कि अब तुम्हारी शादी का सोचें। माशाल्लाह, अब तुम अच्छा खासा कमाने लग गए हो, इस काबिल हो गए हो कि बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी उठा सको। ऐसी भी क्या जल्दी है नानी, अभी तो मुझे आज़ाद रहने दे 2-4 साल, फिर देखा जाएगा। और फिर मैं कौन सा बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम्हारी माँ भी यही कह रही थी। दोनों का दिमाग बराबर ख़राब है। वो कुछ खफा सी हो गई थी। अब नाराज़ ना हो, मैं सोचूंगा इस बारे में कुछ। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की थी। पहले तो आप ख़ानदान की लड़कियों के बारे में कुछ सोचें। ख़ानदान में कौन सी ढेरों ढेर लड़कियां हैं। अबरार की बच्चियां हैं तो उन्हें तो अबरार की बीवी अपने ख़ानदान में ब्याहने का ख्याल रखती है और उसके ख़ानदान वाले भी यही चाहते हैं। असगर अपनी 2 बच्चियां ब्याह चुका है और तीसरी की बारी आने में अभी देर है। बाकी रह गई मिशेल, तो उसके लिए तो रिश्तों के अंबार लगे हुए हैं। हर हफ्ते 1-2 रिश्ते आ जाते हैं। मैं कुछ बेचैन हो गया था। क्या मामू मानी ने उसके लिए कुछ सोचा है? अभी तक तो नहीं, इकलौती है ना, इसलिए वो इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि तालीम मुकम्मल कर ले, फिर ही वो कुछ सोचेंगे।
مگر اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنے رشتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنے میں دشواری ہوگی، وہ بتا رہی تھی۔ اور مہرین بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ میرے سوال پر نانی اماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 1-2 رشتے تلاش کیے تھے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی۔ بالکل باپ پر گئی ہے، نہ اس میں کوئی لحاظ مروت تھا نہ اس میں ہے۔ بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے پال پوس کر جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم ہے، لڑکی ذات ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتا تھا کہ جوان ہو کر وہ ایسی بدلحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے، یہاں کا کھاتی ہے، مگر اب یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، سلام دعا تک کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے اس کی بلا سے اسے تو پرواہ ہی نہیں۔ ساری ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا بھی پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ میں ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ماں اسے لے جائے اور خود ہی اس کی شادی کرے۔ مگر میں نے ان سے کہا ہے کہ جب اتنے سال اپنے پاس رکھا تو پھر 2-4 سال اور سہی۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھی اور اس کی یہ شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا سمجھاؤ میں اسے؟ وہ اب کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، آخر مشل بھی تو ہے، اسے کون سمجھاتا ہے؟ اس کی ماں میں لاکھ برائیاں سہی، مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے۔ مجال ہے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس سے، یا کبھی وہ کسی سے لڑی ہو۔ اللہ نے صورت بھی خوب دی ہے اور سیرت بھی، اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ صورت اچھی ہے اور نہ سیرت، اور لوگ خالی تعلیم کو نہیں دیکھتے، لڑکیوں کے گن دیکھتے ہیں، اور اس میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مہرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دادی تو خواہ ہی پریشان رہتی ہے۔ جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پر لکھے ہوتے ہیں۔ مشل اسی وقت اندر آئی تھی اور اس نے دادی کے آخری جملوں پر تبصرہ کیا تھا۔ ایک یہ ہے، دیکھو کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اور ایک وہ ہے، کبھی جو میں مشل کا نام لے لوں تو آگ ہی لگ جاتی ہے اسے۔ میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا کوئی قصور نہیں، مشل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اس کا ذکر چھوڑے اور کوئی اور بات کرے، اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارے بارے میں باتیں کریں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ویسے یہ کوئی کمپلیکشن نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہے بات کرے۔ اس نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا تھا۔ رات کا کھانا میں نے وہیں کھایا تھا، مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سب تھے، گپ شپ کرتے میں نے اس ڈنر کو کافی واقعی انجوائے کیا تھا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشل کی حس مزاح واقعی بہت اچھی ہے۔ وہ لطیفے سنا رہی تھی اور پورا لیونگ روم کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نقال تھی۔ رات کو 11 بجے کے قریب میں گھر واپس آ گیا تھا اور میرے دل و دماغ پر مشل چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز بہت مکمل، بہت رنگین نظر آ رہی تھی۔ میں سونے سے پہلے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ تمہارے گھر والے تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن ہم دوبارہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اس سے پوچھا تھا، یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے بڑے آرام سے جلفریزی لیتے ہوئے کہا، نانی اماں نے بتایا ہے۔ اوہ، کافی ریلیبل ہے۔ تمہارے سورسز ہے تمہارے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے، خود آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا مشل، جب شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا، میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں یہی کر رہا ہوں۔ چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں بھی، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔
بالکل تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا چاہیے۔ کوئی زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں زبردستی ہی سمجھو۔ بھائی اگر پرپوز کرنا ہے تو باقاعدہ ڈھنگ سے کرو، اس نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ پرپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی، میں یہ لمبی چوڑی منگنیوں پر یقین نہیں کرتا۔ جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا اور پھر شادی۔ یہ 2 سال پہلے کی جانے والی منگنیوں میں بڑے چکر پڑتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم۔ وہ میری بات پر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، پھر پتہ نہیں کیسے مہرین موضوع گفتگو بن گئی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ مہرین کے لیے ہمیشہ ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آتی تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا تھا۔ میں نے اچانک کھانا کھاتے رک گیا۔ دادی اماں پہلے اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہے، مگر اب وہ جو کام کر رہی ہے اس کا انہیں پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی، شاید تم ہی اسے کچھ سمجھا سکو۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آج کل یونیورسٹی میں اس کا ایک افیئر بہت مشہور ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک ہی لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ دونوں سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے کی بجائے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ہوٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، مگر مہرین کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر کو وہ میری کزن ہے اور یونیورسٹی میں یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ مجھے کہتی رہتی ہے کہ میں مہرین کے بارے میں انہیں سب کچھ بتاتی رہوں، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی پھروں۔ اس لیے میں دادی کے سامنے تو سب اچھا ہے کا ڈھونگ رچائے رکھتی ہوں، مگر در حقیقت بہت پریشان ہوں۔ جلد یا بدیر یہ بات گھر تک پہنچ ہی جائے گی، پھر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے مہرین کی فکر ہے، اس کی پرواہ ہے، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی۔ پلیز تم ایک بار اس سے اس سلسلے میں بات ضرور کرو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ لیکن مشل، میں اسے کیا کہوں گا؟ اور پھر ہماری جو تھوڑی بہت دوستی تھی وہ اب نہیں ہے، اب تو وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنی پوزیشن واضح کی تھی۔ پھر بھی اسود، تم اس سے بات تو کرو۔ مشل، تم خود اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اسود، وہ کبھی بھی میری بات پر عمل نہیں کرے گی، وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی غلطی کرے اسے ٹھوکر لگنی ہی چاہیے۔ اگر اسے خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو تم یا میں اسے کیا سمجھائیں گے؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مگر وہ میری بات پر بگڑ گئی تھی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ہم اسے کنویں میں گرنے دیں؟ کم از کم میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور مجھے تم سے بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے اسود۔ میرا خیال تھا کہ تم اتنی خود غرضی نہیں دکھاؤ گے، اور وہ بھی مہرین کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ مہرین کے لیے پریشان تھی، اور یہ پریشانی مجھے اچھی لگی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں اب دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے سوچا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، اب آگے کا سوچ کر میں فکر مند ہوں۔ اگلے چند دن میں میں واپس جانے کی تیاریوں میں مصروف رہا اور مہرین سے نہیں مل سکا۔ جس رات مجھے لندن واپس جانا تھا اس رات میں مشل کے گھر گیا تھا۔ مشل سے میں 1 دن پہلے ہی مل چکا تھا، کیونکہ اسے اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ نانی اماں سے ملنے کے بعد میں نے ان سے مہرین کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اور اس کا کون سا ٹھکانہ ہے انہوں نے کہا۔ پھر میں ذرا اس سے بھی مل آتا ہوں۔ ہاں جاؤ مل آؤ۔ میں اوپر کی منزل پر چلا آیا۔ آہستہ سے میں نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔
सफ़ेद शलवार कुर्ते में दुपट्टे से बेनियाज वो कोहनियों तक आस्तीन चढ़ाए हुए खिलाफ मामूल में मुझे अच्छी लगी थी। आइए। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया था। मैं अंदर चला गया। सादा सा बेतरतीब कमरा उसकी अपनी शख्सियत का अक्कास था। कमरे में एक कारपेट बिछा था और उस पर कुशन रखे हुए थे। साइड की दीवार में लगे हुए रैक्स किताबों से भरे हुए थे। कारपेट के ऊपर कोने में कुछ किताबें पड़ी हुई थी और कुछ कागजात और फाइलें भी रखी हुई थी। कमरे के वसत में रखी हुई तिपाई पर चाय का एक भरा हुआ मग पड़ा हुआ था। दीवारें छोटी बड़ी पेंटिंग से सजी हुई थी। दीवार के पास रखे हुए स्टेरियो में बहुत मध्यम आवाज़ में कोई इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था। मैंने कमरे का तफसीली जायज़ा लिया। वो इतनी देर में कुशन्स पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठा चुकी थी। अच्छा है तुम्हारा कमरा, काफ़ी अरसे बाद देखा है मैंने। उसने मेरे तबसरे पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। क्या बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठिए। उसने एक कुशन उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं आज वापस जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूँ। कारपेट पर बैठते हुए मैंने कहा। मैं जानता था कि वो हैरान होगी, क्योंकि पहले कभी मैं उसे खुदा हाफिज़ कहने नहीं आया था। मैंने उसे देखा था और बहुत अचानक हम दोनों की नज़र मिली थी। बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। उसकी नज़र बहुत अंदर तक उतर जाने वाली थी। ऐसी आंखों को आप आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। मैं जानता था कि वो मुझे देख रही है और मैं उससे नज़र नहीं मिला सकता था। क्या मसरूफियात है तुम्हारी? मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जो बात करने आए हैं वही करें? उसका कयास गज़ब का था। तुम जानती हो मैं क्या बात करने आया हूँ? मैंने उससे पूछा। मुझे गैब का इल्म नहीं आता, उसने बेतासुर अंदाज में कहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। महरीन, हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मैं अब भी तुम्हें अच्छा दोस्त ही समझता हूँ। इसीलिए तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए। तुम बहुत अच्छी हो और मैं चाहता हूँ कि सब तुम्हें अच्छा ही समझे। मैं जानती हूँ मैं अच्छी हूँ और मुझे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए आपके या किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसा कोई काम भी नहीं कर रही जिससे मेरी इज्जत पर हर्फ आए। इसका अंदाज बहुत पुरसुकून था। और ये जो तुम फजूल लड़कों से दोस्ती किए हुए हो वो क्या है? क्या इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने भला आखिर दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लिया, मगर इसके इत्मीनान में रत्ती भर कमी नहीं आई और वो खामोशी से मुझे देखती रही। फिर बोली, हर इंसान को हक़ है कि वो दूसरों के बारे में राय दे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको फजूल लगे वो मुझे भी लगे, और मुझे लोगों की पहचान है। मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ अब कि ये तय कर लूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। लेकिन लड़कों से दोस्ती क्या ज़रूरी है? अगर लड़कों से दोस्ती ज़रूरी नहीं है तो फिर आपसे भी नहीं होनी चाहिए। मैं लाजवाब हो गया था। देखो, अगर इस किस्म की कोई खबर घर तक पहुंच गई तो तुम्हें उससे बहुत नुकसान हो सकता है। मैंने उसे धमकाया था। पहली दफ़ा उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। खबरदार करने के लिए शुक्रिया, मगर रसूद अली, आप मेरे गार्डियन नहीं हैं, ना तो गॉडफादर, और ना ही मैंने आपसे कोई मशवरा मांगा है। इसलिए आप ये मशवरे अपने पास रखें। आप मिलने के लिए आए, आपका शुक्रिया। हैव अ सेफ फ्लाइट। वो साफ अल्फाज में मुझे जाने के लिए कह रही थी। मैं खड़ा हो गया। इससे ज़्यादा इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ कहे बगैर मैं कमरे से बाहर निकल आया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।